آج ہم بات کریں گے مشروبات و معقولات پہ۔ پانی اس میں جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ پانی آپ کو پتہ ہے بدن کی ترکیب میں شامل ہوتا ہے اور بدن کے تغذیے کا ذریعہ بنتا ہے، اس طرح کہ اغذیہ کے قوام کو رقیق کر کے اور محلول کر کے غذا کو باریک عروق میں نفوذ کراتا ہے اور پھر خارج ہو جاتا ہے۔ پانی جو ہے بدن کی ترکیب میں اس طرح شامل ہوتا ہے کہ اس کی صورت نوعیہ تبدیل نہیں ہوتی، نہ یہ جزو بدن ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرکب ہے جو ہم کھاتے ہیں، جو بھی غذا ہے اس کو رقیق کرتا ہے، یعنی اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک ایک سیل تک پہنچ سکے، تنگ راستوں میں نفوذ کرانے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر بدن سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پانی اور بھی بہت سارے مقاصد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل غذا کو پکانے، اس میں استحالی تغیرات پیدا کرنے کے لیے، غذا کو رقیق اور سیال بنانے کے لیے، غذا میں احتراق کو روکنے کے لیے، غذا کے لیے بدرکا کی حیثیت سے، بدنی فضلات کو رقیق بنانے کے لیے تاکہ وہ بول و براز اور پسینے کے ذریعے سے خارج ہو جائیں، جسمانی حرارت اور حدت اور سوزش کو تسکین دینے کے لیے اور جسمانی اعضاء کو تر و تازہ رکھنے کے لیے۔ پانی کی اقسام: پہلی قسم ماء جید الجوہر، بہترین پانی وہ شیریں چشموں کا ہوتا ہے، خصوصاً ان چشموں کا پانی جن کی مٹی خالص ہو یا جن کی مٹی پتھریلی ہو۔ یہ خالص مٹی کے مقابلے میں عفونت سے کسی حد تک محفوظ رہتی ہے۔ ایسے چشمے کا پانی زیادہ بہتر ہوتا ہے جو جاری رہے اور جس پر دھوپ اور ہوا کا گزر ہو۔ اگر چشمہ رکا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ چاروں اطراف سے گھرا ہوا ہو تاکہ روایت سے محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، بہتے ہوئے چشمے کا پانی اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ مٹی پانی کو صاف کرتی رہتی ہے اور جو چیزیں پانی کے بہاؤ کے باعث پانی میں شریک ہوتی رہتی ہیں وہ طے نشین ہو کر مٹی میں جذب ہوتی رہتی ہیں۔ اور چشموں کا بہاؤ اس پہ فردہ یہ کہ آفتاب کی طرف ہو، خصوصاً مشرق سیفی کی طرف، یعنی موسم سیف میں جس مقام پر سورج نمودار ہوتا ہے اس طرف اس چشمے کا منہ ہو۔ اس کی خصوصیات پانی کی ہوتی ہیں: بے ذائقہ ہوتا ہے جس کو عرف عام میں میٹھا پانی بھی کہتے ہیں۔ یہ پانی بے بو ہوتا ہے، کوئی اسمیل نہیں ہوتی۔ اس پانی کی تھوڑی سی مقدار شراب کی تیزی کو توڑ دیتی ہے۔ ایسا پانی جو ہے وہ لطافت کی وجہ سے گرمی اور سردی سے جلد متاثر ہوتا ہے۔ یہ پانی معدے میں زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرتا بلکہ معدے سے جلد اتر جاتا ہے۔ اس پانی میں چیزیں جلدی پک جاتی ہیں اور گل جاتی ہیں۔ پھر دوسرا ماء مطریہ یا پھر اس کو بارش کا پانی بھی کہتے ہیں۔ یہ پانی بھی اچھا ہوتا ہے، خصوصاً موسم گرما کی بارش کا پانی جو بغیر آندھی کے برسا ہو اور گرجتے ہوئے ابر سے برسا، لیکن اس پانی میں عفونت جلد پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ پانی نہایت رقیق اور لطیف ہوتا ہے اس لیے اس میں مفسد ارضی اور مفسد ہوائی کا اثر جلد ہوتا ہے۔ پھر اس پانی کی عفونت وہ بدنی اخلاط کی عفونت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بقرات نے یعنی ہپوکریٹس نے کتاب الاحویہ و المیاہ میں لکھا ہے کہ بارش کا پانی دوسرے پانیوں کے مقابلے میں ہلکا، صاف، شیریں اور تلخ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پانی بخارات سے بنتا ہے جس کو آفتاب اپنی گرمی سے رقیق کر کے اور چڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بارش کا پانی بمقابلہ دوسرے پانیوں کے اپنی لطافت کی وجہ سے جلد متعفن ہو جاتا ہے۔ پھر کنوؤں کا جو ریز ہے، زمین دوز جو نالیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو نلوں کا پانی چشموں کے پانی کے مقابلے میں ہلکا، صاف، شیریں اور تلخ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ پانی بخارات سے بنتا ہے جس کو آفتاب اپنی گرمی سے رقیق کر کے اوپر چڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو یہ پانی ہے وہ دوسرے پانیوں کے اپنی لطافت کی وجہ سے جلد جو ہے وہ کہہ لیں کہ لطیف ہوتا ہے۔ بدترین پانی وہ ہے جو نلوں سے گزارا جائے، کیونکہ اس میں جو ہے نا پھر وہ کلئی کا اثر آ جاتا ہے اور یہ پانی جو ہے وہ معدے اور امعاء میں زخم پیدا کرتا ہے۔ پھر مائع نز، یہ جو ہے وہ کنوؤں کے پانی سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ کنوؤں میں پانی وہ سوتوں کے ذریعے آتا جاتا ہے، اس لیے یہ پانی جو ہے وہ مائع نز سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کنوؤں کے پانی میں حرکت پھر بھی کسی حد تک جاری رہتی ہے۔ اس کے برعکس جو نمناک زمین کا پانی وہ ٹھہرا ہوتا ہے، اس میں حرکت کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں تعفن جلد پیدا ہوتا ہے۔ پھر مائع جلیدیہ یا جو ہے یہ اپنا ثلجیہ پانی یعنی اولے یا برف کا پانی، یہ پانی غلیظ ہوتا ہے، پیاس کو لیکن فوراً تسکین دیتا ہے، اعصابی دردوں کے لیے بہت نقصان دیتا ہے، لیکن اگر اس کو ابال کر پیا جائے تو اس کا نقصان دور ہو جاتا ہے۔ پھر مائع قدر یعنی بھاری پانی، یہ پانی ان مریضوں کو مفید ہوتا ہے جو دستوں میں مبتلا رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ قبض پیدا کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے
یہ ہے کہ کوئی obstruction کاز ہو سکتی ہے، پتھری وغیرہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس پانی کے جو کوریجنٹس ہیں یعنی مسئلے ہیں وہ چکنائی اور شیرینیاں۔ پھر مائع راکد یعنی رکا ہوا اور غیر متحرک پانی، اس قسم کا پانی وہ یہ نیستان وغیرہ میں پایا جاتا ہے، جس کے گرد جو ہے وہ سرکنڈے، بانس، جھاڑ جھنکاڑ اگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ پانی جس پر کائی وغیرہ جمی، اس قسم کا پانی کثیف ہوتا ہے، اس میں اجزاء ردیہ شامل ہوتے ہیں۔ اس قسم کا پانی استعمال کرنے میں تحال کے امراض عموماً لاحق ہوتے ہیں، یا استسقاء ذکیہ پھر استسقاء طبلی لاحق ہوتا ہے۔ جگر کمزور ہوتا ہے، عورتوں کو وضع حمل میں دشواری ہوتی ہے، بچے جو ہے وہ متورم پیدا ہوتے ہیں، اور بعض عورتوں کو مرض رجاع ہوتا ہے۔ پھر میاہ معدنیہ، جس پانی میں معدنیات شامل ہوں، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک نمکین، یہ بدن کو لاغر کرتا ہے، بدن میں خشکی پیدا کرتا ہے، قوت جلا کے باعث دست لاتا ہے، لیکن بعد میں قبض پیدا کرتا ہے، نیز اس کے علاوہ یہ خارش وغیرہ بھی پیدا کرتا ہے۔ پھر ماء نوشادری، یہ جو ہے وہ معین شکم ہوتا ہے، خواہ اس کو پیا جائے یا اس میں آب زن کیا جائے یا اس سے حقنہ وغیرہ لیا جائے یعنی انیما وغیرہ کیا جائے۔ پھر مائع شبی یعنی پھٹکری کا پانی، یہ جو ہے نفس الدم، بواسیر اور کثرت حیض کی صورت میں مفید ہوتا ہے، آنکھوں کے دھونے کے لیے مفید ہوتا ہے، جریان الدم کو روکتا ہے یعنی جو ایکسیسو بلیڈنگ اس کو روکتا ہے۔ پھر مائع حدید اور نحاسیہ، جس پانی میں لوہا یا تانبا ملا ہوا ہو، یہ تحال کے لیے نافع ہے، جگر کی اصلاح کرتا ہے اور ایڈیما وغیرہ کے لیے بھی مفید ہے۔ ٹھنڈا اور گرم پانی، جو اوسط درجہ کا ٹھنڈا پانی ہے، دستوں کے لیے مفید ہوتا ہے، معدے کو قوی کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ یہ پانی ان لوگوں کے لیے جو ہے نقصان دہ ہے جن کے کوئی انفلیمیشن وغیرہ ہو ممبرینس، یا جو پہلے ہی نزلہ زکام وغیرہ مبتلا، اور گرم پانی سے متلی ہوتی ہے، لیکن اگر زیادہ گرم پانی نہار منہ گھونٹ گھونٹ پیا جائے تو یہ قبض کو رفع کرتا ہے، لیکن اس قسم کا پانی معدے کو کمزور اور ہضم کو خراب کرتا ہے اور پیاس کو تسکین نہیں دیتا۔ پھر ہم کھانے یا پانی کے علاوہ اور جو پینے کی چیزیں ہیں ان کی اگر بات کریں تو متناولات ان کو کہتے ہیں، یعنی تناول کرنے والی چیزیں نا، تو 3 طور سے اثر کرتے ہیں۔ ایک فائل بالکیفیت، پھر جو ہے فائل بالعنصر، اور پھر فائل بالجوہر۔ فائل بالکیفیت سے مراد یہ ہے کہ اپنی حرارت سے بدن کو گرم اور اپنی برودت سے بدن کو سرد کرتے ہیں۔ بالعنصر سے مراد یہ ہے کہ اپنے مادے کے ذریعے اثر کرنے والے، جسم انسان میں داخل ہونے کے بعد خود بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان کے اعضاء کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر فائل بالجوہر، اس سے مراد یہ یعنی اپنی صورت نوعیہ سے اثر کرنے والے، جس سے ہر شے کی ماہیت اور حقیقت بنا کرتی ہے۔ صورت نوعیہ سے مراد نہ تو عناصر کی کیفیت ہے، نہ عناصر کے ملنے سے پیدا ہونے والے مظاہر، بلکہ ایک تیسری چیز ہے، یعنی ایک کمال ہے، یعنی عنصر یا مادے کو حسب استعداد مزاج حاصل ہوتا ہے، جس طرح قوت جاذبہ جو مقناطیس میں تکمیل مزاج کے بعد پیدا، اس طرح صورت نوعیہ دیگر مرکبات میں تکمیل مزاج کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اور متناولات کے حالات انسان کے بدن میں کس طرح سے ہوتی ہیں؟ 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ داخل شدہ جو چیز ہے وہ خود تبدیل ہو جائے لیکن بدن میں کسی طرح کی تبدیلی پیدا نہ کرے۔ پھر یہ کہ داخل شدہ شے خود بھی تبدیل ہو جائے لیکن بدن میں جو ہے نا وہ کسی طرح کی تبدیلی جو ہے وہ کہہ لیں کہ پیدا کرے۔ اور پھر تیسری یہ کہ جو خود جو بھی چیز انٹر ہو رہی ہے وہ خود تبدیل نہ ہو لیکن بدن کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلیاں پیدا کرے۔ اب جو پہلی صورت ہے نا تو اس کو اگر آپ دیکھیں اس کی فردر 2 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ داخل شدہ جو شے ہے وہ بالکل بدن کے مشابہ ہو جائے اور جزو بدن بن جائے تو اس کو ہم غذائے مطلق کہتے ہیں۔ اگر بدن کے مشابہ نہ ہو تو اس کو ہم دوائے معتدل کہتے ہیں۔ جو شے دوسری اگر دیکھیں جسم میں داخل ہونے کے بعد خود بھی تبدیل ہو، بدن میں بھی تبدیلی پیدا کرے، اس کی بھی 2 صورتیں، ایک اس شے میں جزو بدن ہونے کی قابلیت ہو اور دوسرا اس شے میں جزو بدن ہونے کی قابلیت نہ ہو۔ اگر جزو بدن ہونے کی صلاحیت موجود ہو تو اس کو ہم دوائے غذائی کہتے ہیں، اور اگر جزو بدن کی صلاحیت نہ ہو تو اس کو ہم دوائے مطلق کہتے ہیں۔ اگر بدن میں داخل ہونے والی شے خود بھی تبدیل ہو، بدن میں بھی تبدیلی پیدا کرے اور یہ تبدیل کرنے کا فعل جاری رہے، ختم نہ ہو، تو اس کو ہم دوائے سمی کہیں گے، یہ بدن کو فاسد کرتی ہے۔ اگر داخل شدہ شے تیسری چیز
خود تبدیل نہ ہو لیکن بدن کو تبدیل کر دے، اس حد تک تبدیل کر دے کہ بدن میں فساد لاحق ہو جائے، تو اس کو ہم سم مطلق یا زہر خالص کہتے ہیں۔ خود تبدیل ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ بدنی حرارت غریزیہ سے متاثر ہونے کے بعد بدن کے اندر گرم بھی نہ ہو، اس لیے اکثر سموم کہہ دیا کہ جب تک وہ حرارت غریزیہ کے عمل سے گرم نہیں ہوتے وہ برابر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ آخرکار بالکل باڈی آپ کی ڈیڈ اسٹیٹ میں چلی جاتی ہے۔ یہی حال تریاک اور جو اینٹی ڈوٹ ہے اس کا بھی اسی قسم میں شامل ہے۔ الغرض جو چیزیں بدن کے اندر پہنچتی ہیں ان میں اور بدن کے افعال میں فعل و انفعال ہوتا ہے۔ ان کی 6 قسمیں ہیں: غذائے مطلق، دوائے معتدل، دوائے سمی، دوائے غذائی، دوائے مطلق اور سم مطلق۔ ٹھیک ہے، اسی کو آپ دوسری طرح بھی کہہ سکتے ہیں: غذائے مطلق، دوائے مطلق، غذائے دوائی، دوائے غذائی اور سم مطلق۔ ٹھیک ہے، غذا کے اقسام 3 طرح کے ہوتے ہیں: غذائے لطیف، کثیف، معتدل۔ لطیف غذا وہ جس سے لطیف خون پیدا ہو، یعنی جو ہے وہ تھن بلڈ پیدا ہو۔ کثیف غذا وہ جس سے کثیف خون پیدا ہو، تھک بلڈ پیدا ہو۔ اور معتدل غذا وہ جس سے اس قسم کا خون پیدا ہو جس کا قوام نہ زیادہ رقیق ہو نہ زیادہ گاڑھا یا کلید ہو۔ پھر ہر ایک قسم میں سے بعض جو ہے وہ کثیر التغذیہ ہوتی ہیں جس سے خون کم پیدا ہوتا ہے، اور طاقت اور غلاظت کے لحاظ سے غذا کی جو ہے وہ ڈفرنٹ ٹائپس بنتی ہیں۔ پہلی غذائے لطیف کثیر التغذیہ، مثلا جیسے ماء اللحم ہے، ٹھیک ہے، یہ یخنی، شوربہ وغیرہ۔ زردی ہے جو ہے وہ ہاف فرائی انڈے کی، شراب یا انگور کا جوہر ہے۔ غذائے لطیف قلیل التغذیہ جیسے پھل ہیں۔ غذائے کثیف قلیل التغذیہ جیسے گائے اور بھینس کا گوشت، اور غذائے کثیف قلیل التغذیہ جیسے سوکھا گوشت اور چربیاں وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو تیسری ہے نا یہ کثیر التغذیہ، یہ بک کی مسٹیک ہے۔ ٹھیک ہے، پھر بعض ان میں سے جید القاموس ہوتی ہیں اور بعض ردی القاموس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو غذائے لطیف کثیر التغذیہ جید القاموس ہے اس کی اگزامپل میں یخنی آ گئی، ٹھیک ہے، زردی آ گئی انڈے کی ہاف فرائی کی۔ پھر ردی القاموس کی اگر آپ اس کی میں اگزامپل دیکھیں تو جیسے کلیجی ہے، پھیپھڑے وغیرہ۔ پھر جید القاموس میں اگر آپ یہ دیکھیں اپنا قلیل التغذیہ کی اگزامپل تو سیب انار وغیرہ آ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اس میں ردی القاموس اگر غذائے لطیف جو ہے کثیر التغذیہ دیکھیں تو یہ ساگ وغیرہ آ گئے۔ ٹھیک ہے، ردی القاموس اور یہ اپنا جید القاموس کا مطلب یہ ہے کہ ردی القاموس جو غلیظ اخلاط پیدا کریں، ٹھیک ہے، یعنی تھک ہیومرز پیدا کریں، اور جید القاموس جو ہے وہ کہہ لیں کہ تھن ہیومرز پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، پھر غذائے کثیف التغذیہ جید القاموس، پھر غذائے کثیف کثیر التغذیہ ردی القاموس، پھر غذائے کثیف قلیل التغذیہ، اور پھر غذائے کثیف قلیل التغذیہ جید اور رد القاموس۔ ٹھیک ہے، تو پھر اگلا جو فیکٹر ہے وہ حرکت اور سکون ہے باڈی کا۔ حرکت بدن انسان پر مختلف طریقوں سے اثر کرتی ہے، بلحاظ قوت یعنی قوی یا ضعیف حرکت، بلحاظ مدت یعنی کثیر حرکت یا قلیل یا معتدل، بلحاظ رفتار یعنی حرکت کے ساتھ سکون بھی شریک ہے یا نہیں، بلحاظ شمولیت لوہار کی حرکت کے ساتھ بھٹی یعنی آگ، دھوبی کی حرکت کے ساتھ پانی وغیرہ۔ تمام حرکات کی اقسام تولید حرارت میں متحد اور مشترک ہے لیکن دوسرے لحاظ سے مختلف، چنانچہ وہ حرکت جو شدید سریع ہو یعنی بہت تیزی سے آپ کریں، اور قلیل ہو وہ تحلیل سے زیادہ تسخین پیدا کرتی ہے یعنی ہاٹنیس پیدا کرتی ہے۔ اس قسم کی حرکت بدن کے مواد کو اس قدر تحلیل نہیں کرتی جس قدر بدن کو گرم کر دیتی ہے، اور جو حرکت ضعیف، بطیء، کثیر ہوتی ہے اس کا اثر اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ تسخین سے زیادہ تحلیل پیدا کرتی ہے۔ مثلا 4 میل تک آپ چہل قدمی اگر کر لیں تو جب حرکت کے ساتھ کوئی مادہ بھی شریک ہوتا ہے تو گاہے یہ مادہ حرکت کی تاثیر میں مزید امداد پہنچاتا ہے۔ مثلا لوہار کی حرکت کے ساتھ آگ کی موجودگی جو ہے وہ تحلیل اور تسکین میں کمی پیدا کرتی ہے، لیکن جب کسی حرکت کی تاثیر میں کمی ہوتی ہے جیسے کہ دھوبی کی حرکت کے ساتھ پانی کی موجودگی، وہ تحلیل اور تسکین میں کمی پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن جب کسی حرکت میں افراط پیدا ہو جائے
خواہ وہ کسی قسم کی ہو، حرارت گریزی بھڑکنے لگتی ہے، جس سے رطوباتیں جو اصلی ہیں وہ تحلیل ہو جاتے ہیں، بدن میں برودت اور یبوست پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کولڈنیس اینڈ ڈرائنیس۔ سکون بدنی کی اگر بات کریں تو سکون ہمیشہ اور ہر صورت میں مبرد اور مرتب ہوتا ہے، یعنی ٹھنڈا اور تر۔ مبرد اس لیے کہ سکون حالت میں انتعاش حرارت نہیں ہوتا، اس لیے بھی کہ سکون کی صورت میں مواد کا احتباس ہوتا ہے، یعنی ایکیومولیشن ہوتی ہے مٹر کی، جس سے حرارت گھٹ جاتی ہے، مادے کی زیادتی سے حرارت بجھ جاتی ہے۔ مرتب اس لیے ہوتا ہے کہ سکون کی حالت میں فضلات اور رطوبات کا استفراغ اور تحلل نہیں ہوتا، اس لیے کہ بدن کے اندر رطوبت کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حرکت اور سکون نفسانی۔ حرکت نفسانی میں خون اور روح دونوں ساتھ ساتھ ظاہر یا باطن بدن کی طرف مائل ہوتے ہیں، جن کی 5 صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو 5 ایموشنز بھی کہہ لیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر بدن کی طرف دفعتاً حرکت و نفس کی، جیسے کہ غصے میں ہوتا ہے، یا دوسرا یہ کہ ظاہر بدن کی طرف تدریجاً حرکت، جیسا کہ فرحت اور انبساط کے وقت ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ باطن بدن کی طرف دفعتاً حرکت، جیسا خوف کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر باطن بدن کی طرف تدریجاً حرکت، جیسے کہ رنج اور غم کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور پھر ظاہر اور باطن میں ایک ہی وقت میں حرکت، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب 2 قسم کے عوارض نفسانی ایک ساتھ آ رہے ہیں، مثلاً پشیمانی، جس کا کبھی تو غصہ آتا ہے تو روح اور خون جو ہے وہ ظاہر بدن کی طرف حرکت کرتے ہیں، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی غم پیدا ہوتا ہے جس کا روح اور خون باطن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو حرکات نفسانیہ، روح اور خون جس طرح حرکت کرتے ہیں، اس طرف حرارت بڑھتی ہے، اور جس طرف سے حرکت کرتے ہیں اس طرف برودت بڑھتی ہے۔ اور حرارت اور برودت کا یہ دور غیر معدل ہو جاتا ہے تو باعث امراض ہوتا ہے۔ اگر حرکات نفسانیہ میں افراط ہو جائے تو اس کا نتیجہ ہلاکت بھی ہو سکتا ہے، جیسے بہت زیادہ اگر کوئی خوش ہو جائے تو اس سے بھی موت ہو سکتی ہے، جس کو شادی یا مرگ کہا جا سکتا ہے۔ اور خوف اور غم کی زیادتی سے بھی موت واقع ہو سکتی ہے، جس کو صدمہ کہا جاتا ہے۔ اور سکون نفسانی کی افراط ہمیشہ مبرد اور مبلد ہوتی ہے، یعنی اس سے نفس میں برودت اور بلادت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس لیے ٹھنڈے مزاج کے لوگ کہے جاتے ہیں، جو زیادہ یعنی مینٹلی ریلیکس ہوں۔ پھر نوم و یقظہ، نیند اور بیداری۔ نوم آپ کو پتہ ہے نیند کو یقظہ کہتے ہیں، بیدار ہونے کو۔ اب نیند جو ہے وہ سکون سے قوی مشابہت اور مناسبت رکھتی، اس لیے کہ روح اور اعضاء جو ہے وہ نیند کی حالت میں ساکن رہتے ہیں، اور روح باطن کی طرف مائل ہوتی ہے جیسا کہ سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اور نیند کی حالت میں سکون کی مانند تحلل کی کمی کے باعث بدن میں رطوبات زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور بیداری سے پیدا ہونے والی تھکان نیند سے اسی طرح زائل ہو جاتی ہے جس طرح کی حرکت سے پیدا ہونے والی تھکان سکون سے زائل ہو جاتی ہے۔ نیند میں بھی سکون کی مانند غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے، اور مواد بدن کا اخراج سکون کی مانند نیند کی حالت میں رک جاتا ہے۔ پھر بیداری کی بات کریں تو یہ حرکت سے قوی مشابہ رکھتی ہے، کیونکہ حرکت سے جس طرح حرارت پیدا ہوتی ہے اس طرح بیداری سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے، اس طرح کہ یہ حالت بیداری اعضائے بدن متحرک رہتے ہیں جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور بحالت بیداری روح اور خون کی ظاہر بدن کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور حرکت کے مانند بیداری میں بھی تحلل زیادہ ہوتا ہے، تحلیل چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے خشکی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بیداری روح نفسانی کے لیے وہی شان رکھتی ہے جو بدن کے لیے حرکت رکھتی ہے۔ چنانچہ جس طرح حرکت بدن کو انتقال مکانی کے لیے مجبور کرتی ہے، اس طرح بیداری روح کو باطن کی طرف، خارج کی طرف حرکت کر دیتی ہے۔ پھر احتباس و استفراغ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو احتباس جو ہے نا، یہ مواد کے بدن میں ٹھہرنے کو کہا جاتا ہے، اور استفراغ سے مراد جو آپ کا مواد بدن ہے اس کا خارج ہونا ہے، خواہ مادہ کسی طرح خارج ہو، پیشاب کے ذریعے، پخانے کے ذریعے، قے اور پسینے کے ذریعے، نکسیر کے ذریعے، حیض کی صورت میں، بواسیر کی صورت میں۔ مواد جب غیر طبعی صورت میں زائد مقداروں میں خارج ہوتے ہیں تو اس صورت کو استفراغ کہا جاتا ہے۔ احتباس و استفراغ جب تک اعتدال پر رہتے ہیں صحت قائم رہتی ہے، اور جب اعتدال سے بڑھ جاتے ہیں یا گھٹ جاتے ہیں تو سبب آفات و امراض بن جاتے ہیں۔ غیر طبعی احتباس کو اگر ہم پڑھیں، یعنی جن فضلات کا طبعی طور پر استفراغ ہونا چاہیے وہ اگر بدن میں رک جائیں
تو اس کو ہم احتباس غیر طبعی کہا جاتا ہے، جس کے اسباب ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے تو سبب یہ ہے کہ قوت یا فعل وہ ضعیف ہو جائے، قوت ماسکہ قوی ہو جائے، مواد کو خارج ہونے سے روک دے، یا مجاری تنگ اور مسدود ہو جائیں، خارج ہونے والا مادہ غلیظ اور لیسدار ہو جائے، قوت ہاضمہ ضعیف ہو جائے، ہضم ہونے والی شے دیر تک معدے میں پڑی رہے، یا مادے کی مقدار بڑھ جائے کہ قوت دافع اس کو دفع کرنے پر قابو نہ پا سکے اور احساس دفع کسی سبب سے مفقود ہو جائے، اور قوت طبعیہ کسی دوسری طرف متوجہ ہو جائے، جیسا کہ حالت بحران میں ہوتا ہے۔ اعتبار سے غیر طبعی سے پیدا ہونے والے جو امراض ہیں وہ سوء مزاج کے امراض جیسے عفونت ہے، حرارت غریزی کا احتقان ہے، حرارت غریزی کا بھڑک جانا، حرارت غریزی کا بجھ جانا۔ سوء ترکیب کے اگر امراض دیکھیں تو مثلاً کوئی ابسٹرکشن یا اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا ہو جانا۔ پھر تفرق اتصال کے امراض دیکھیں تو جیسے مجاری کا پھٹنا، جیسے فالج میں ہوتا ہے امراض مرکبہ میں جو یہ اورام وہ ہونا۔ استفراغ غیر طبعی کی بات کریں تو جن رطوبات اور مواد کو بدن میں رکنا چاہیے اگر بدن سے خارج ہونے لگے تو یہ استفراغ غیر طبعی یا غیر ضروری کہلاتا ہے۔ اس کے اسباب بھی ہم دیکھتے ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ ہیں، یعنی قوت دافع قوی ہو جائے، قوت ماسکہ کمزور ہو جائے، اندرون بدن جو مواد پیدا ہوتے ہیں وہ موزی اور لاذع ہوں، خواہ زیادتی مقدار کے باعث یا ریاحی ہونے کے باعث تناؤ پیدا کرتے ہیں، یا اپنی حدت کی وجہ سے سوزش اور جلن پیدا کرتے ہوں، مادہ اس قدر پتلا ہو جائے کہ خود بخود بہنے لگے، مجاری کشادہ ہو جائیں، انفجار، مجاری پھٹ جائیں یا ان کے منہ کھل جائیں۔ استفراغ غیر طبعی سے پیدا ہونے والے امراض جو ہیں عموماً استفراغ غیر طبعی جو یہ برودت مزاج میں پیدا کر دیتی ہے، لیکن بعض اوقات حرارت بھی ہو جاتی ہے، جبکہ خارج ہونے والا مادہ بلغم یا خون ہو، اس لیے کیونکہ ایسی صورت میں صفرا کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس طرح استفراغ غیر طبعی رطوبت پیدا کرتا ہے، جبکہ سودا جیسا خشکی پیدا کرنے والا بارد مادہ بدن سے خارج ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے، ہضم غذا مکمل نہیں ہوتی، لہذا بدن میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ استفراغ اگر افراد کے ساتھ ہو تو اعضاء میں برودت اور یبوست پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اعضاء میں تشنج وغیرہ جیسے عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اسباب غیر ضروریہ آئیں گے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ ابھی جسٹ ہم نے اسباب ستہ ضروریہ کو ڈسکس کرنا تھا، وہ ہم نے کر لیا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ سیریز میں ہم اسباب غیر ضروریہ پہ بات کریں گے۔